اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. کتاب رحمت للعالمین یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا عنوان ہے ولادت باسعادت، یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش۔ عبداللہ کے مرنے کے چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا۔ یہی وہ بچہ ہے جو ہمارا رسول اور پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پیدا ہونے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی۔ سورۃ البقرہ آیت 129، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی، جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ سورہ صف آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کا، یأتی جو آئے گا من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں اپنے لوگوں کو سنائی تھی، جو تمام قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ صحیح قول کے مطابق یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی تاریخ پیدائش اور وفات کا ہم تذکرہ کریں گے۔ سامعین سے درخواست ہے کہ وہ اس کو توجہ سے سنیں۔ صحیح قول کے مطابق اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو تحقیق شدہ ہے وہ تاریخ پیدائش وہ 9 ربیع الاول ہے۔ یہ بات امام ابن کثیر رحمہ اللہ، جس کو حافظ بھی کہا جاتا ہے، حافظ ابن کثیر اور کبھی امام ابن کثیر رحمہ اللہ، اس نے البدایہ والنہایہ میں صفحہ نمبر 259 سے صفحہ نمبر 262 تک، جلد نمبر 2، اس میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام عام الفیل میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں، درمیان میں یا آخری دنوں میں پیدا ہوئے، اس میں اختلاف ہے خلف سے سلف تک، یعنی ابتدا سے انتہا تک۔ ان میں اقوال حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت ذکر کیے ہیں، کسی نے 2 کا کہا ہے، کسی نے 8 کا کہا ہے، کسی نے 9 کا کہا ہے، کسی نے 10 کا کہا ہے، کسی نے 17 اور 18 کا کہا ہے، اور کسی نے 22 کا کہا ہے۔ یہ 7 اقوال ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ربیع الاول کے 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، 9 تاریخ کو ربیع الاول کے، 10 کو، 12 کو، 17 کو اور 18 کو اور 22 کو، یہ تقریباً 7 یا 8 اقوال ہے۔ پھر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان سب میں سے 2 کو ترجیح دیتے ہیں، وہ 8 اور 12 ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ان 2 میں سے میرے نزدیک وہ 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول وہ راجح ہے۔ یہ بات البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 تا 262۔ اسی طرح قسطنطنیہ کا مشہور ماہر فلکیات اور مشہور ہیئت دان محمود پاشا فلکی،
اس کی ایک کتاب ہے تقویم العربی قبل الاسلام، اور اس میں ریاضی کے اصول و قواعد کے مطابق جدول بنا کر، متعدد جدول بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تاریخی پیدائش صحیح ترین دن کے مطابق وہ 9 ربیع الاول ہے، اور شمسی یعنی سورج کے اعتبار سے اللہ کا رسول علیہ السلام 20 اپریل کو، یعنی اپریل کے 20 تاریخ کو اللہ کے رسول علیہ السلام 571 کو پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ سیرت النبی میں، علامہ سید سلیمان قاضی منصور پوری رحمہ اللہ رحمت للعالمین میں، اور اکبر نجیب آبادی رحمہ اللہ تاریخ اسلام میں اس بات کی تحقیق کے ساتھ، جدید تحقیق کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش وہ 9 ربیع الاول ہے، یعنی اللہ کا رسول علیہ السلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول علیہ السلام فوت ہوئے تھے، اس میں سب کا اتفاق ہے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ نقل کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 12 ربیع الاول کو وہ وفات ہو گئے۔ اسی طرح اس بات کی تائید امام ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ اسلام میں کی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ مؤرخ ابن اسحاق کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں وہ نقل کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ مشہور مؤرخ امام ابن اسیر رحمہ اللہ وہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے وفات کا دن بتاتے ہیں اس ذوالغابہ میں، اور اسی طرح الکامل میں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وہ اس بات کو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 12 ربیع الاول کو وفات پا چکے تھے جمہور کا موقف بیان کرتے ہیں، فتح اللہ باری 16261 نمبر، یعنی یہ جمہور کا قول ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے تھے۔ اسی طرح محدث ابن حبان رحمہ اللہ السیرۃ النبویہ للامام ابن حبان رحمہ اللہ، اس میں وہ 12 ربیع الاول کو ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کا دن قرار دیتے ہیں، اور یہی بات امام نووی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے اور اس بات کی تائید کی ہے۔ اسی طرح شرح مسلم میں، اسی طرح مشہور مؤرخ و مفسر امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تاریخ طبری میں 3207 میں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ دلائل النبوہ میں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے تھے۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات میں جو مشکات کی شرح ہے اس میں اس بات کو کہ اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو ہی وفات پا گئے تھے۔ صفی الرحمن مبارکپور رحمہ اللہ رحیق المختوم میں صفحہ نمبر 752 میں اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بریلوی کے مشہور امام احمد رضا خان وہ ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کا دن وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں اس بات یہ جاننا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے دن وہ جشن مناتے ہیں۔ ہمیں تو اس دن خوف ہونا چاہیے، ہمیں تو اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس طرح کے صحابہ رو رہے تھے، لیکن کچھ لوگ اس دن کو جشن مناتے ہیں۔ اور پھر اس طرف بھی آتے ہیں کہ یہ جشن کب شروع ہوا۔ امام صحابی رحمہ اللہ مشہور امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی یہ 3 صدی بعد یعنی 300 سال کے بعد یہ لوگوں میں رواج پا گیا۔ ایک کام اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہ ہو، تو وہ کام بعد میں ہو وہ کیسا سچا اور ثابت ہوگا؟ کیونکہ مشہور اور خیر القرون وہ صحابہ کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، تبع تابعین کا زمانہ تھا۔ تو ان تینوں زمانوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی میراث کسی نے نہیں بنائی۔ تو امام صحابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 30ویں صدی کے بعد ایجاد ہوا ہے۔
اسی طرح سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عید میلاد النبی جس نے منائی تھی وہ ملک مظفر الدین ابن زین العابدین تھے، جس نے سرکاری طور پر عید میلاد النبی کا جشن منایا تھا، اور یہ تقریباً 549 ہجری یعنی اللہ کے ہجرت کے تقریباً 549 سال بعد تا 630 یعنی 4-5 صدی بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جشن عید میلاد النبی سرکاری طور پر منانے لگا تھا، اور بڑی دھوم دھام سے جشن عید میلاد النبی کا ریلا نکالا تھا۔ اسی طرح برصغیر میں یعنی برصغیر پاک و ہند جو افغانستان، پاکستان اور اس طرح ہندوستان، یہ 2-3 ممالک، اس میں یہ کب آیا تھا؟ یہ 5 جولائی 1933 کو، یعنی 5 جولائی 1933 کو، ابھی تک اس کے 100 سال بھی نہیں ہوئے، انگریز حکومت سے لائسنس لے کر عید میلاد النبی کا جشن اور اس کا ریلا وہ نکالا گیا تھا۔ تو جس کو امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ اپنی ملفوظات میں وہ تاریخ وفات بتا رہا ہو، اسی تاریخ کو آپ تاریخ میلاد النبی کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ دوسری بات کہ جو کام خیر القرون میں نہ ہو اس کو کیسے ایک شخص وہ دین سمجھ کر کرتا ہو؟ تو یہ بات بالکل دلائل سے ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے اور 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام وفات پا گئے تھے۔ تو یہی بات سچی تھی، اور عید میلاد النبی منانا یہ اسلام سے ثابت ہی نہیں۔ اور سب گھر والوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش سے بڑی خوشی ہوئی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے عام الفیل کے سال، جس سال ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، اسی سال اللہ کے رسول علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے اور دلیلوں سے ثابت شدہ بات 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے 571 یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے یا پیدائش کے تقریباً 571 سال بعد پیدا ہوئے، اور اس کا نام محمد رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔